یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج بدھ 28 اگست سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تیج سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے دکاندار کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ لسبیلا فوجی کیمپ پر حملہ دوران 9 بلوچ فدائین شہید ہو گئے۔ BLA بلوچستان کے 13 اضلاع میں 40 مقامات پر بیک وقت 44 حملے آپریشن ہیرو کے تحت کیے گئے۔ BLA کے ترجمان جین بلوچ نے تفصیلات جاری کر دیے۔ مصنوع کھڑکوچہ بدرنگ تھانے کو مسلح افراد نے آگ لگا دی۔ پنجابی مزدور یا فوجی کے مسئلے پر کسی صحافی یا استاد نے تحقیق نہیں کی ہے، سابق اسپیکر وحید بلوچ۔ بلوچستان میں فائرنگ کے الگ الگ واقعات میں 6 افراد قتل۔ تربت پانی میں ڈوب کر 4 بچے اور وڈ حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کراچی بلوچی زبان کے ادیب عابد اسکانی وفات پا گئے۔ بلوچستان ضلع کیچ کے علاقہ بلیدہ گردانگ سے 26 اگست کی رات 9 بجے کے قریب مسلح افراد نے دکان میں گھس کر حکیم ولد علی مراد نامی نوجوان کو بندوق کے زور پر اغوا کر لیا اور 20 منٹ کے بعد 2 کلومیٹر دور لے جا کر گیشتک کے علاقے میں بے دردی سے قتل کر کے پھینک دیا۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کا تعلق سرکاری حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ سے ہے۔ جا رہا ہے کہ اس سے قبل بھی ان پر فائرنگ کی گئی، تاہم وہ محفوظ رہے تھے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مسلح حملہ آور حسن بادشاہ نامی صوبیدار ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے بلیدہ میں ان کی پوسٹ رہا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں سے صوبیدار حسن بادشاہ 7 موٹر سائیکلوں پر مشتمل ایک ایسے گروہ کے ساتھ بلیدہ کوچک گردانگ میں گشت کر رہے تھے۔ مذکورہ گروہ کے افراد حلیہ اور زبان لباس پوشاک سے باہر سے آئے ہوئے لگ رہے تھے۔ لسبیلا بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ آپریشن ہیرو 20 گھنٹے جاری رہنے کے بعد کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس آپریشن کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے BLA مجید بریگیڈ کے 9 فدائین اور فتح اسکواڈ کا ایک جان باز سرمچار شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، جبکہ آپریشن کے دوران 130 دشمن اہلکار ہلاک کیے گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ آپریشن ہیروف کے دوران بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے آپریشنل کمانڈر فدائی شہید غوث بخش سمالانی عرف طالب ولد میشتر سمالانی، ماہل بلوچ عرف زلان کرد بنت کوہدہ، حمید گوادر، رضوان بلوچ عرف حمل ولد مولا بخش سکنہ گوادر، محمد بلوچ عرف میرک ولد سعید بلوچ جنگیزی کا تعلق پنجگور، شہید فدائی سنگت فضل گل زہری عرف شاویز ولد گل محمد زہری کا تعلق خوزدار کے علاقہ پیر شار زہری سے تھا۔ طیب عرف لالا ولد مولا بخش نوشکی کے علاقہ احمد وال سے تعلق رکھتے تھے۔ جنید زہری عرف کامی ولد ڈاکٹر عبدالوہاب زہری کا تعلق خوزدار کے علاقہ ساموانی زہری سے تھا۔ محمد آصف نیچاری سکنہ کلات اور شہید فدائی محمد بخش سمالانی بھی آپریشن ہیروف کا حصہ تھے۔ شہید سنگت شفقت مینگل عرف دیار ولد میر عنایت اللہ مینگل کا تعلق واشک کے علاقہ ناگ سے تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی آپریشن ہیروف کو کامیابی سے ہمکنار کرنے پر اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ شہداء کی قربانی کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر بزرگ سیاستداں وحید بلوچ نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے کہ سرکاری بیانیے کے علاوہ کتنے صحافیوں نے آج تک بلوچستان میں ہلاک ہونے والے پنجابی مزدور یا فوجی کے مسئلے پر تحقیق کی ہے۔ گاؤں گاؤں جا کر ان مزدوروں یا فوجی خاندانوں سے ملا، ان کے ہمسایوں اور آس پاس کے رہنے والوں سے معلومات حاصل کیں۔ صرف اور صرف پاکستانی فوج کے جھوٹے بیانیے کو بنیاد بنا کر پنجابی فوج کی انسانیت سوز کارروائیوں پر پردہ پوشی کے لیے پنجابی مزدور کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ بلوچی زبان کے معروف ادیب عابد اسکانی کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ عابد اسکانی کا بنیادی تعلق مغربی بلوچستان کے علاقہ سرباز سے تھا، تاہم ان کا تدفین ہب بلوچستان میں ادا کیا گیا۔ انہوں نے بلوچی زبان میں متعدد کتابیں لکھیں، جن میں شاعری اور نثری کتابوں کے علاوہ عہد قدیم شعراء کی ایسی کتابیں ہیں جو انہوں نے مرتب کر کے شائع کیے۔ عابد اسکانی کے زیر ادارت بہارگاہ کے نام سے ایک ادبی مجلہ بھی شائع ہوتا رہا جو بلوچی زبان و ادب میں ایک تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ انہوں نے طنز و مزاح پر مشتمل شاعری بھی کی اور وہ کتابی شکل میں شائع ہو کر بلوچی ادب کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔
बलूचिस्तान जिला पंजगूर जावेद कम्प्लेक्स के करीब फायरिंग के बाद दूसरे जख्मी भी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक सजाद फुट पार्लर के बाद इरफान वलद गुलाम रसूल अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे हैं। उधर डेरा मुराद जमाली मंजूशूरा पुलिस के इलाके में नामालूम अफराद ने मंजूशूरा बिरादरी के 3 अफराद अली नवाज मंजू, हुसैन मंजू और इलाही बख्श मंजू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दूसरे वाक़ये में पुलिस थाना नौताल के इलाका लांडी शरीफ में मुसल्लह अफराद ने खेतों में काम करने पर फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया, जबकि एक को जख्मी करके फरार हो गए। तीसरे वाक़ये में नौताल के इलाके में ड्राइवर सैफुल्ला हलाक हुआ। उधर हब रिवर रोड मौज को पुलिस थाना कराची एरिया में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की जामोट कौमी इत्तेहाद हब के सदर मोहम्मद इस्माइल जामोट और सलाहुद्दीन पर फायरिंग, जिसके नतीजे में सलाहुद्दीन गोलियां लगने से मौके पर हलाक जबकि इस्माइल जामोट जख्मी हो गया। वड के इलाका बहर में मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस के आपस में तसादुम में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद हलाक हो गए। जरा के मुताबिक हलाक अफराद जुनेद शाहिद वलद गुलामुल्लाह और मुजम्मिल अहमद वलद उबैदुल्लाह दोनों का ताल्लुक वड किली हाजी पीर मोहम्मद से है। अलावजीन तुरबत के इलाका बाल गतर में 4 बच्चे नदी में नहाते हुए डूबकर जान बहक हुए। जान बहक होने वालों में अबू बकर, याकूब और कलसूम बिन्त रहमतुल्लाह और महबूब वलद मेंगल शामिल हैं, जिनमें 3 सगे बहन भाई हैं।